بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حامیم، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم یوں تو سارا مہینہ ہی مبارک اور تعظیم والا ہے، لیکن اس مہینے کو خاص طور پر کچھ فضیلتیں اور امتیازات عطا کیے گئے ہیں۔ شعبان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان کہتے ہیں، یعنی 14 اور 15 کے درمیان کی رات، جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات فرمایا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں شب قدر کے بعد سب سے زیادہ افضل رات شب برات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کے متعلق ارشاد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی تمام اہم امور حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ العمل ہونے والے اور ان کے اجرا کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ دنیاوی زبان میں اس کو میزانیہ یعنی بجٹ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثبت فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ اگر اللہ کے ہاں رد و بدل، کمی بیشی کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات بتائی ہی نہ جاتی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو رزق میں وسعت عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجرا کے لیے ان کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر اس رات میں سب کچھ لکھا جاتا ہے تو پھر جو سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے ہی ہے، اور سب کچھ پہلے سے ہی اس کے علم میں ہونا اس کی لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے۔ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا سے ہی بجٹ کی پالیسیوں کی تفصیل یا جزیات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پالیسیاں نزول کرتی ہیں ویسے ویسے تکوین کے صاحبان خدمت ان پالیسیوں یا پروگراموں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ یہ پروگرام 30 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 30 سال کا پروگرام 10 سال میں تقسیم ہوتا ہے، پھر 5 سال میں، اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اس سالانہ تجدید میں وسائل میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ گویا شعبان کی 15ویں شب میں ہر فرد، قوم، ملک اور حکومت کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا اور دوسری تمام دنیاؤں میں 4 تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قانون، نمبر 2 علوم، نمبر 3 اجرام سماوی، نمبر 4 نظامت۔ ان چاروں شعبوں کے سربراہ 4 ابدال ہوتے ہیں۔ نظامت کے عہدے پر فائز ابدال کو ابدال حق اور صدر الصدور کہتے ہیں۔
امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نظام تکوین میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہیں۔ صدر الصدور کا مطلب کنٹرولر ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کی حرکات و سکنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش، وسائل کی فراہمی اور وسائل کی تقسیم کے نظام کو روحانیت کی زبان میں تکوین کہتے ہیں، اور دنیاوی زبان میں تکوین کے نظام کو ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنیاوی نظام میں ہر ادارے میں ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت میں تکوین کا شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لہٰذا اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے لاشمار وسائل بھی فراہم کیے ہیں، اور اس طرح کیے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق ان وسائل سے اگر نہ بھی فائدہ اٹھانا چاہے تب بھی وہ وسائل اس مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اربوں کھربوں زمینوں پر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ نظام وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اندر کے علم سے یعنی باطنی علم سے واقف ہیں، جو روح کے علم سے واقف ہیں۔ اللہ کے محبوب باعث تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام تکوین کے سربراہ ہیں۔ نظام تکوین کے اس پروگرام میں اللہ کی منتخب کردہ برگزیدہ ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، اور ان برگزیدہ بندوں کے ماتحت فرشتے کام کرتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو ذاتی اختیار حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تکوین کے لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ تکوینی نظام یا انتظامی امور میں جو بندے کام کرتے ہیں، ان کے ذہن کی رفتار عام ذہن سے کم از کم 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں چونکہ بجٹ یعنی میزانیہ پیش ہوتا ہے، تو بجٹ کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے پہلے ہی اپنے اعمال بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری بھی پہلے کرنی چاہیے تاکہ ہمارے نیک اعمال اس میزانیہ میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔